وراثت پاکستان کے اندر بڑا اہم موضوع بھی ہے، اور اس کے حوالے سے بہت ساری جو ہے مسکنسیپشنز جو ہے پائی جاتی ہیں، اور لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو بیٹی خصوصاً خواتین کے حوالے سے اگر ان کو آپ نے جہیز کی صورت میں ایک بڑی رقم دے دی ہو، گولڈ دے دیا ہو اور بہت سارا جو ہے سامان جو دے دیا ہو، تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ اب اس کو جو ہے ظاہر ہے کہ اس کو وراثت میں اس طرح سے حصہ نہیں رہا ہے۔ تو یہ بات بالکل جو ہے سمجھ لینی چاہیے کہ وراثت میں حصہ اسی طریقے سے موجود ہوتا ہے، اور تمام جو بھی ترکہ ہوتا ہے میت کا، اس میں خواتین کو بھی اسی طریقے سے حصہ ملنا چاہیے جو شریعت نے جو ہے وضاحت جس کی ہے، اور شریعت نے بتایا ہے کہ وراثت میں خواتین کو کتنا حصہ ملنا چاہیے، اور جو بیوہ ہے اس کا حصہ کتنا ہوتا ہے، اگر کوئی جو ہے شوہر جو ہے موجود ہے اور اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے، یہ ہر چیز جو ہے کیلکولیٹ، اور بیٹے کا حصہ کتنا ہے، بیٹی کا حصہ کتنا ہے، اور اگر اولاد نہ ہو تو پھر حصہ جو ہے کن کن لوگوں میں جو ہے تقسیم ہوتا ہے۔ سب سے اہم اور بنیادی بات یہ ہے کہ جو سورہ نساء کے اندر پوری جو ہے وراثت کی تقسیم کے حوالے سے بہت اچھے انداز میں اس کو جو ہے بتایا بھی گیا ہے، لیکن جو ہم دیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی اور معاشرے کے اندر کہ ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ بیٹے کو حق دے دیا جائے، اور اگر جو بیوی موجود ہے تو بیوی کو بھی بعضوں کا صرف بیوی کو دیا جائے، اور بچوں کو جو ہے محروم، مطلب کہ بیوی کے نام پہ ساری پراپرٹی کر دی جائے۔ تو یہ سب جو ہے وہ اسلام کے اس بنیادی تصور کی نفی کرتے ہیں کہ جو کہ سورہ نساء کے بنیادی اصولوں کے اندر جو ہے شامل ہے، اور اس میں بیٹی کو اس کی شادی ہو جائے، اس بیٹی کا حق اسی طریقے سے موجود رہتا ہے، اس کو قانوناً بھی جو یہ حق حاصل ہے، شرعی طور پہ بھی حق حاصل ہے کہ اس کو پوری جائیداد میں جتنا اس کا حصہ بنتا ہے وہ دیا جائے۔ بیوی جو ہے اس کا جو میت ہے، اس کی بیوی میں اگر اولاد نہ ہو تو 1/4 اس کو ملے گا، اولاد کی موجودگی ہو تو 1/8 جو ہے اس کو ملے گا۔ اسی طرح بیٹی اگر اکیلی ہو تو 1/2 اس کو حصہ ملے گا، اگر بیٹی ہو اور ایک سے زیادہ ہو تو 3/4 اس کو ملے گا، حقیقی بہن ہو تو 1/2 ہو، اکیلی اگر جو ہے مطلب ہو، مطلب جو اس کی بہن ہو، پوتی ہے اس کا 1/2 ہے اگر اکیلی ہو، ماں کو اگر اولاد ہو تو 1/6 ہے، اور اولاد نہ ہو تو 1/3 جو ہے اس کو حصہ ملے گا۔ دیکھیں جی، دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر سکسیشن یا لیٹر آف ایڈمنسٹریشن لینا ہے تو آپ نادرا کے تھرو جو ہے اس سے رجوع کر سکتے ہیں، نادرا میں جا سکتے ہیں، وہاں سے جو ہے وہ سکسیشن یا لیٹر آف ایڈمنسٹریشن ملے گا۔ اور اگر جو ہے اس کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی ڈسپیوٹڈ میٹر ہوتا ہے کہ جو جس پہ ڈیکلائن نادرا دے دیتا ہے، تو پھر کورٹ میں سکسیشن کے لیے جو ایک اپلیکیشن دی جاتی ہے سکسیشن سرٹیفکیٹ کے لیے یا پھر لیٹر آف ایڈمنسٹریشن کے لیے، تو وہ ڈسٹرکٹ جج کے پاس جمع ہوتی ہے۔ اور اگر معاملہ جو ہے آپس میں جو ہے اختلافات کی صورت کے اندر، تو اس میں جو ہے سوٹ فائل کیا جاتا ہے، دعویٰ فائل کیا جاتا ہے جو کسی کے بھی خلاف ہوتا ہے، وہ سینئر سیول جج کے پاس جو ہے داخل ہوتا ہے۔ نادرا اگر جانا ہے تو ظاہر ہے اس میں ڈائریکٹ پارٹی جا سکتی ہے، وہ تمام جو ریلیونٹ ڈاکومنٹس ہیں جس میں فارسی ہے، اس کے شناختی کارڈ کی کاپیز ہیں، اور جو کینسلیشن آف NIC ہے کہ جو آپ نے نادرا سے کروایا ہوا ہو، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہو گیا، دیگر جو اس کے FRC یعنی فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کے کون کون لوگ اس کے اندر موجود ہیں، وہ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے مطلب جو اپلیکنٹ ہے وہ لیگل ہیئرز ہونا چاہیے، وہ جائے گا اور جمع کرائے گا، اور 2 گواہان جو ان کو درکار ہوں گے۔ اصل میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر ویریفیکیشنز وغیرہ ساری چیزیں وقت پر آ جائیں تو ٹائم فریم تو پھر بھی کوئی نہیں دیا سکتا، لیکن 4-6 مہینے جو اس کے اندر بہرحال لگ جاتے ہیں، یا کبھی جلدی بھی ہو جاتا ہے اور کبھی اس سے زیادہ بھی ٹائم لگ جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کو حصہ کم مل رہا ہے اور وہ اعتراض اٹھا تو ظاہر عدالت جو بھی تقسیم کرے گی وہ اس بنیاد پر کرے گی جس کا جتنا حصہ بنتا ہو۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہے آگاہی یا وہ ہے اویئرنیس۔ اس کا بڑا پرابلم ہے، لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ کورٹ جا کے بس وقت کا ضیاع یا بس وقت جو ہے مطلب آپ جائیں گے تو کوئی بھی دیکھیں کیس کرنے میں وقت ضرور لگتا ہے، لیکن آپ کا اگر اس کی نیگلیجنس ثابت ہو گئی تو وہ رقم آپ کو لازمی ملنی ہے۔